السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا، المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام حضور سیدنا حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر ایک خاص مضمون جو ان کے اوپر لکھا گیا ہے اس کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسم گرامی اور القاب یعنی آپ کے نام اور آپ کا لقب۔ اسم گرامی سید محمد ہے، کنیت ابو الفتح، اور القابات بے شمار ہیں، یعنی ان کے جو القاب ہیں، لقب ہیں، وہ بہت ہیں۔ صدر الدین، ولی الاکبر اور الصادق ہیں۔ عام طور پر خواجہ بندہ نواز اور خواجہ گیسو دراز کہلاتے ہیں۔ خواجہ گیسو دراز کے لقب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک بار اپنے مرشد حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کی پالکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھا رہے تھے۔ پالکی مریدوں کے ساتھ اٹھائی، ان کے بال بڑے بڑے تھے، پالکی کے پائے میں الجھ گئے، پالکی کو کندھے پر لے کر دور نکل گئے۔ بال کے الجھ جانے سے تکلیف ہوتی رہی، لیکن مرشد کے عشق و محبت میں خاموش رہے اور غایت تعظیم یعنی حد درجہ تعظیم کی وجہ سے بے انتہا تعظیم میں بال کو پالکی کے پائے سے نکال نہ سکے۔ جب حضرت شیخ نصیر الدین کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے مرید کی اس محبت اور عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور اسی وقت یہ شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ اسی کے بعد سے گیسو دراز لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ جو کوئی سید گیسو دراز کا مرید ہوگا، خدا کی قسم وہ ہرگز مخالف نہیں ہوگا، وہ ضرور عشق باز ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں گرفتار ہوگا۔ نسب نامہ یعنی ان کا سلسلہ نسب اور ان کا خاندانی شجرہ جو ہے وہ یہ ہے: ولی الاکبر الصادق ابو الفتح محمد ابن یوسف ابن علی ابن محمد ابن یوسف ابن حسن ابن محمد ابن علی ابن حمزہ ابن داؤد ابن زید ابن ابو الحسن الجنیدی ابن حسین ابن ابی عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن یحییٰ ابن حسین ابن زید مظلوم یعنی حضرت زین العابدین سے کے فرزند زید مظلوم، ابن علی اصغر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ خاندان: حضرت گیسو دراز کے مورث اعلیٰ ہرات سے دہلی آئے تھے۔ مورث اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے ان کے جد اعلیٰ جو سب سے پہلے جو ہندوستان میں جو آئے وہ ہرات سے دہلی آئے تھے۔ یہیں 721 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی، ان کی مطلب حضرت سیدنا گیسو دراز کی۔ آپ کے والد بزرگوار سید یوسف حسینی عرف سید راجہ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ارادت تھی، یعنی حضرت سید راجہ یعنی سید یوسف جو آپ کے والد بزرگوار ہیں، ان کی یہ مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے۔ اپنے ملفوظات جوامع الکلم میں خود فرماتے ہیں، یعنی ان کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے خود جو کہا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں: پیدر من زیاران خدمت شیخ نظام الدین بود، یعنی میرے والد صاحب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے خدمت گزاروں میں سے تھے۔
ان کے نانا بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ قیام دیوگیر۔ جب حضرت خواجہ گیسو دراز کی عمر 4 سال کی تھی تو ان کے والد بزرگوار سلطان محمد تغلق کے عہد میں، یعنی اس کے سلطان محمد تغلق کے دور حکومت میں دہلی سے دیوگیر منتقل چلے گئے۔ اس زمانے میں دولت آباد کے صوبے دار حضرت گیسو دراز کے ماموں ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی تھے۔ یہاں ایک بزرگ شیخ بابو رہا کرتے تھے جن کی صحبت میں حضرت گیسو دراز کے والد ماجد برابر شریک رہتے تھے۔ والد بزرگوار کے ساتھ حضرت گیسو دراز بھی ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے۔ یہ بڑی شفقت سے پیش آتے، چنانچہ انہوں نے بچپن ہی میں ان کے لیے اچھے کلمات استعمال کیے۔ طفلی یعنی زمانے بچپن کا زمانہ۔ 8 سال کی عمر میں حضرت گیسو دراز سے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا، یعنی حضرت گیسو دراز سے دین کے معاملات میں اور دین سے دلچسپی اور لگاؤ کا اظہار ہونے لگا۔ وضو اور نماز میں خاص اہتمام کرتے۔ چھوٹے بچے ان کی خدمت میں جمع رہتے اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ، یعنی ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے اٹھتے بیٹھتے اور وضو کے لیے پانی کا گھڑا بھر کر ان کے لیے رکھتے۔ حضرت گیسو دراز اس کم عمری میں بھی مشائخ کی طرح ان کو تبرک عنایت فرماتے تھے۔ مشائخ کا مطلب بڑے حضرات جو ہوتے ہیں، بزرگان دین، یعنی سجادہ نشین وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ شیخ کا مطلب کی جمع ہے یہ مشائخ۔ جب 10 سال کے ہوئے تو ان کے والد ماجد کا انتقال 731 ہجری میں دولت آباد میں ہو گیا اور یہیں سپرد خاک ہوئے۔ آج بھی ان کے مزار پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ حضرت شیخ خواجہ بندہ نواز سید خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ابتدائی تعلیم۔ اپنے نانا سے انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی اور پھر دوسرے استاد سے مصباح اور قدوری پڑھی۔ نانا اور والد ماجد کی صحبت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام برابر سنتے تھے۔ چنانچہ ایام طفلی ہی میں، یعنی بچپن کے زمانے میں ہی خواجگان چشت سے عقیدت پیدا ہو گئی اور حضرت چراغ دہلوی کے دیدار اور ملاقات کے مشتاق ہوئے، یعنی حضرت چراغ دہلوی کو دیکھنے کے اور ان سے ملاقات کا شوق ان کے اندر پیدا ہوا۔ مراجعت دہلی کی طرف ان کا آنا۔ جب حضرت گیسو دراز کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے رنجش پیدا ہو گئی اور انہوں نے دل برداشتہ ہو کر دولت آباد کی سکونت چھوڑ دی۔ یعنی والد ماجد کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کی والدہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے کسی طرح کی کچھ رنجش ہو گئی، کچھ تکلیف ہوئی ہوگی اور انہوں نے دل برداشتہ ہو کر، یعنی ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ دولت آباد کی سکونت، وہاں کی رہائش کو، وہاں رہنے کو چھوڑ دی اور بچوں کے ساتھ 736 ہجری میں دہلی چلی آئیں۔ اس وقت حضرت گیسو دراز کی عمر 15 سال کی تھی۔ بیعت۔ دہلی پہنچنے کے بعد حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے۔ وہاں حضرت چراغ دہلوی کو دور سے دیکھا تو ان کے چہرہ مبارک کے جمال و انوار سے مسحور ہو گئے اور 16 رجب 736 ہجری کو اپنے بڑے بھائی سید چندن کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے دست مبارک پر بیعت کی، یعنی ان سے مرید ہو گئے۔ تربیت۔ بیعت کے بعد، یعنی ان کے مرید ہونے کے بعد حضرت گیسو دراز کی خواہش ہوئی کہ مرشد کی جلد قدم بوسی کریں، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر بھی مرشد ان سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایا، تم جب بھی میرے پاس آتے ہو تو بے وقت آتے ہو، میں اس وقت ملول رہا کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات چیت کیا کروں۔ حضرت گیسو دراز اس شفقت کو اپنے لیے بڑی دولت تصور کرتے رہے۔ مرشد کی ہدایت کے مطابق عبادت و ریاضت میں تدریجی ترقی کی
اپنے ملفوظات میں یعنی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار اشراق کے بعد پا بوسی کے لیے حاضر ہوا، اشراق کی نماز کے بعد یعنی صبح کے کچھ دیر کے بعد۔ حضرت خواجہ نے فرمایا صبح کی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو کیا وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تک باقی رہتا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ کے صدقے میں باقی رہتا ہے۔ فرمایا اچھا ہو جو اسی وضو سے دوگانہ اشراق بھی پڑھ لیا کرو، یعنی اگر باقی رہتا ہے تو اسی وضو سے تم اشراق کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ آپ کے صدقے میں پڑھوں گا۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ شکر النہار اور استخارہ بھی پڑھ لیا کرو۔ جب چند روز اس کی پابندی کر چکا تو ایک روز فرمایا دو گانہ اشراق پڑھتے ہو یعنی 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اگر اسی میں چاشت کی بھی 4 رکعت ملا دیا کرو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں نہیں کہتا کہ اور کسی وقت پڑھو بلکہ بعد اشراق اسی وقت چاشت پڑھ لیا کرو تو چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا۔ ایک بار پوچھا کیا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر پوچھا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا شعبان میں 9 روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر 21 دن اور رکھ لیا کرو تو پورے 3 مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے۔ میں نے گزارش کی آپ کے صدقے میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا وہ اس وقت تک حضرت شیخ سے بیعت نہیں ہوئی تھیں، مجھ پر برہم ہوئیں، کچھ سخت سست بھی کہا۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ جو چاہیں کہیں لیکن حضرت شیخ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں رمضان کے بعد 6 عید کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، یعنی رمضان کے بعد عید کے 6 روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ انہی ایام میں ایک دن قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، ارشاد فرمایا ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ صوم دوام رکھتے تھے، تم بھی صوم دوام رکھا کرو۔ صوم داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یعنی ایک دن رکھنا اور ایک دن چھوڑنا، بلکہ صوم دوام یعنی پابندی کے ساتھ صرف روزہ ہی رکھنا۔ باطن کو آراستہ کرنے کے علاوہ علوم ظاہری کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ کتابیں مولانا سید شرف الدین کیتھلی، کچھ مولانا تاج الدین بہادر اور کچھ مولانا قاضی عبد المقتدر سے پڑھیں۔ ریاضت ذکر و فکر میں زیادہ لذت ملنے لگی تو گھر چھوڑ کر حضیرہ شیر خان جہاں پناہ کے ایک حجرے میں آ کر مراقبہ کرنے لگے اور یہاں 10 برس تک ریاضت کی۔ یہیں سے مولانا قاضی عبد المقتدر سے تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی پا بوسی کے لیے پہنچتے، یعنی قدم بوسی کے لیے پہنچتے، ان کے قدم کو بوسہ دینے کے لیے یعنی ان سے شرف ملاقات کے لیے پہنچتے۔ علوم باطن کے حاصل کرنے میں علوم ظاہری کی تحصیل سے دل برگشتہ رہنے لگا، یعنی دل اچاٹ رہنے لگا۔ اس لیے مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو علم ظاہر کی تعلیم اب چھوڑ دوں اور علم باطن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہوں، لیکن مرشد نے فرمایا ہدایہ، بزدوی، رسالہ شمسیہ، کشاف اور مصباح خوب غور سے پڑھ لو، تم سے ایک کام لینا ہے۔ مرشد کے حکم کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور 19 سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے، یعنی تمام علوم 19 سال کی عمر میں حاصل کر لیا۔ اور جب ان علوم سے فراغت ہو گئی تو ریاضت شاقہ کی طرف توجہ کی، 5 گانا، 2 گانا، 15 گانا ادا فرماتے اور طے کے روزے رکھتے، یعنی 5 گانا یعنی 5 وقت کی نمازیں، 2 گانا جیسے اشراق وغیرہ کی نمازیں، 15 گانا یعنی یہ 15 وقت کی نمازیں ادا فرماتے اور طے کے روزے رکھتے تھے۔ طے کا معنی ہوتا ہے مسافت کو طے کرنا، اور ٹریول کا معنی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ٹریول کرنا۔ تو
یہ روزے رکھتے تھے، یعنی یہ روزے کنٹینیو چلتے رہتے تھے۔ حضرت چراغ دہلی اپنے مرید کی ریاضت سے بہت متاثر ہوئے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ 70 برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر مجھ میں شوریدگی پیدا کر دی ہے۔ شوریدگی کا مطلب ابال پیدا کر دیا ہے، اور پہلے زمانے کے واقعات مجھے یاد دلا دیے ہیں۔ چنانچہ ان کی شفقت روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک بار خود خطیرہ شیر خان تشریف لے گئے اور اپنے محبوب مرید کو کچھ روپے بھی نذرانے میں پیش کیے، جس کے بعد سے حضرت گیسو دراز کی بڑی شہرت ہوئی، اور باکمال صوفیہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو جوانی میں مقام پیراں واصل و مقتدیان کامل کا اصل کا درجہ حاصل ہے۔ مقام پیران واصل و مقتدیان کامل کا درجہ حاصل ہے، یعنی ایسے پیروں کا مقام حاصل ہے جو واصل ہیں، یعنی اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور کامل لوگوں کا درجہ ان کو حاصل ہے۔ ریاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا تھا کہ انسانی آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر مجاہدہ کرنے لگے، ریاضت کرنے لگے، یعنی خوب کوشش کرنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہنے لگے۔ خدمت مرشد، عزلت و خمول کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آ کر ایک عرصہ تک رہے۔ عزلت کا مطلب ہوتا ہے گوشہ نشینی، تو گوشہ نشینی کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آ کر ایک عرصہ تک رہے۔ اس زمانے میں ان کے معمولات یہ تھے: علی الصباح، یعنی صبح سویرے اٹھ کر مرشد کو وضو کراتے، پھر خود وضو کر کے نماز صبح با جماعت ادا کرتے، یعنی فجر کی نماز، اور جب تک مرشد اوراد و وظائف میں مشغول رہتے طالبان حق کو سلوک کی تعلیم دیتے، یعنی جو بھی حق کے متلاشی تھے ان کو سلوک کی تعلیم دیتے کہ کیسے حق کے راستے پہ چلنا ہے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شریک ہوتے، اور جب برخاست ہوتی یعنی ختم ہوتی اور مرشد حجرہ میں عبادت میں مشغول ہوتے تو خود بھی ایک گوشے میں بیٹھ کر یاد حق میں مصروف رہتے، پھر چاشت کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرماتے۔ ظہر کا وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے۔ ظہر کی نماز کے بعد مرشد حجرہ میں تشریف لے جاتے تو خود بھی اپنے حجرے میں آ کر اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ 6 پہر کا وقت ہو جاتا، یعنی دن کا تیسرا پہر گزر جاتا تو مرشد کی مجلس پھر منعقد ہوتی۔ اس مجلس میں وضو کر کے شرکت کرتے اور مرشد کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز اور اوابین، یعنی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل اور ادا کر کے عشاء تک طالبان سلوک کو تعلیم دیتے، پھر بقدر سد رمق کھانا تناول فرما کر سو جاتے، پھر اتنا کھانا کھاتے جو ان کے زندگی کو بچانے کے لیے کافی ہوتا، بس اتنا کھا کر سو جاتے، اور نصف شب کو بیدار ہو کر پہلے، یعنی آدھی رات کو بیدار ہو کر پہلے خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے، اور جب مرشد حجرے میں داخل ہو کر حق کی یاد میں مشغول ہو جاتے تو خود بھی نماز تہجد ادا کر کے اپنے کمرے کے باہر دروازے سے پشت لگا کر نماز تہجد ادا کر کے حجرہ کے باہر، یعنی مرشد کے کمرے کے باہر دروازے سے پشت یعنی پیٹھ لگا کر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے۔ اس وقت بھی پانی کا آفتابہ وغیرہ ساتھ رکھتے، یعنی پانی کا بدھنا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں لوٹا، وہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد صبح کی نماز کے لیے حجرے سے باہر آئیں، کمرے سے باہر آئیں تو اس وقت وضو کے لیے سامان تیار ملے۔ یہ تھی ان کی عقیدت و محبت۔ شفقت مرشد، پہلے ذکر آ چکا ہے کہ ایک بار مرشد کی پالکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی تو ان کے گیسو پالکی کے پائے میں الجھ گئے، لیکن تکلیف کے باوجود مرشد کے عشق و محبت میں خاموش رہے اور غایت تعظیم میں بال پالکی کے پائے سے نکالنا پسند نہ کیا۔ جب مرشد کو اس کی خبر ہوئی تو مرید کی اس محبت و عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس میں ان کو گیسو دراز کے خطاب سے مخاطب فرمایا تھا۔
مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ بڑی محبت رہی، چنانچہ جب وہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے باسور بادی کے مرض میں مبتلا ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت گیسو دراز ہی سے اپنی صحت کے لیے دعا کرائی اور انہی کی دعاؤں کی برکت سے شفا پائی۔ حضرت گیسو دراز اپنی عمر کے 37ویں سال خلا کے مرض میں مبتلا ہوئے اور خون تھوکنے لگے اور اسی کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں۔ مرشد نے ان کے لیے دوا، طبیب اور تیماردار بھیجے اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرماتے، اور جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور اپنا کمبل عطا فرمایا۔ اس ملاقات کے بارے میں سیر محمدی کے مؤلف رقم طراز ہیں: اپنا کمبل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد، اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو۔ حضرت مخدوم نے سر نیچا کر لیا اور خاموش رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کی، میں نے قبول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 وصیتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اوراد ترک نہ کرنا، اور دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات کرنا، یعنی جو میرے متعلق لوگ ہیں، میرے مریدین ہیں، ان کے ساتھ رعایت کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اور ان پر انعام و اکرام بھی کرتے رہنا۔ سجادہ نشینی: حضرت چراغ دہلوی کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت سید گیسو دراز ہی نے غسل دیا، اور جس پلنگ پر غسل دیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لیں کہ یہ میرا خرقہ ہے۔ حضرت چراغ دہلوی کی سوانح حیات کے سلسلے میں ذکر آ چکا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انہوں نے رحلت کے وقت یعنی آخری وقت میں حضرت سید گیسو دراز کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھیں سیر محمدی صفحہ نمبر 24-25۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہو کر سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سیر محمدی میں ہے، بعد زیارت سوئم بندگی شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے، یعنی حضرت سیدنا چراغ دہلوی نصیر الدین چراغ دہلوی کے سوئم کے فاتحہ کے بعد سجادہ نشینی کے مسند پر فائز ہوئے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا۔ طالبان حق کو تلقین و ارشاد فرمانے لگے، جیسے کہ حضرت بندگی شیخ نصیر الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلقین و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ زمانہ شیخوخت میں بہت سے علماء، صلحاء، سلاطین، خواتین اور قسم قسم کی مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ علماء اور حضرت گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ: دہلی کے علماء میں جب مولانا حسین حضرت گیسو دراز کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے تو مولانا حسین کی بہن کے ایک داماد نے حضرت گیسو دراز سے اپنی بدعقیدگی کا اظہار کیا، یعنی جو مولانا حسین ہیں ان کی بہن کے داماد نے، یعنی ان کی بھانجی کے شوہر نے حضرت گیسو دراز سے اپنی بدعقیدگی کا اظہار کیا اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ سید محمد کے کیا مرید ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، تم نے سید محمد کو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز ہیں۔ دوسرے دن مولانا حسین بہن کے داماد کے ساتھ حضرت گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک تخت پر تشریف فرما تھے، سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں سرخ چمڑے کا پنکھا لیے ہوئے تھے۔ مولانا حسین کے داماد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ صاحب نعمت ہوں گے تو پنکھا اور عمامہ مجھ کو عنایت فرمائیں گے۔
حضرت گیسو دراز کو کشف ہو گیا کہ مولانا حسین کے داماد کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ اسی وقت ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مولانا سنو، بغداد میں ایک بازیگر تھا، وہ مجمع میں ایک گدھے کو لا کر کھڑا کر دیتا اور اس کی دونوں آنکھیں کپڑے سے باندھ دیتا اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم میں سے کسی کی کوئی چیز کوئی چرا لے تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس تماشے میں ایک شخص کسی کی کوئی چیز چرا لیتا اور وہ بازیگر گدھے کی آنکھ کھول کر اس سے کہتا کہ فلاں کی چیز کوئی چرا لے گیا ہے، تو اس کو پکڑ لا۔ گدھا سب کو سونگھتا پھرتا اور جب چور کے پاس پہنچتا تو چور کے کپڑے دانتوں سے پکڑ لیتا اور اس کو کھینچ کر بازیگر کے پاس لے آتا، یعنی جادوگر کے پاس لے آتا۔ اس قصہ کو بیان کر کے حضرت سید گیسو دراز نے فرمایا، بڑی مشکل ہے، اگر کوئی اظہار کرامت کرے تو اس گدھے کے مانند ہے، اور اگر اظہار کرامت نہ کرے تو لوگ اسے بے نعمت کہیں۔ یہ کہہ کر مولانا حسین کے داماد کو پنکھا اور عمامہ دیا، فرمایا لیجئے اور لے جائیے۔ مولانا حسین کے داماد متحیر ہوئے، حیرت میں پڑ گئے اور اسی وقت بیعت میں داخل ہو کر ذکر حق میں مشغول رہنے لگے۔ یہ ہیں اولیاء کرام جو اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کے دل کے حالات بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت و عطا سے۔ دہلی کے مولانا نصیر الدین قاسم اپنے علم و تقویٰ میں بہت مشہور تھے۔ ان کے استاد مولانا معین الدین کو ان پر فخر تھا۔ حضرت گیسو دراز کے بچے ان سے درسی کتابیں پڑھتے تھے۔ کبھی وہ مولانا نصیر الدین قاسم ہی کے گھر پر چلے جاتے اور کبھی مولانا خود خانقاہ ہی میں آ کر ان کو پڑھاتے۔ مولانا کو اپنی ابتدائی زندگی میں کسی سے اعتقاد نہ تھا، یعنی کسی پر وہ ایسا بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن آخر میں حضرت گیسو دراز سے بیعت کر لی۔ مولانا معین الدین عمرانی کو بیعت کی خبر ہوئی تو مولانا نصیر الدین قاسم کو بلا کر کہا، تم تو خود عالم تھے، پھر سید محمد کے مرید کیوں ہو گئے؟ مولانا نصیر الدین نے عرض کیا، پہلے عالم تھا، اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں، ماشاءاللہ۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین میں ہمیشہ سے یہ انبن رہی ہے۔ ملک زادے بھی مذہبی اور روحانی استفادہ کے لیے برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ ایک بار ایک ملک زادہ آیا تو حضرت گیسو دراز کے ہاتھوں میں ہی انہی کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا، یعنی ملک زادہ کا لکھا ہوا ایک رسالہ حضرت گیسو دراز کے ہاتھوں میں تھا۔ ملک زادہ نے اس کو مانگ کر دیکھا تو اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ معیت ذاتی ہے۔ ملک زادہ کو یہ بات کھٹکی۔ معیت ذاتی کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ذاتی طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ ملک زادہ کو یہ بات کھٹکی، وہ دہلی کے مولانا قاضی عبد المقتدر کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت گیسو دراز نے لکھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ یہ ذاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے، اس کا علم ہے، علمی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ مولانا قاضی عبد المقتدر ملک زادہ کو کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے تو اس نے یہ بات سلطان فیروز شاہ تغلق کے کان تک پہنچائی۔ سلطان فیروز شاہ نے ملک عماد الملک کو بتایا اور اس سے دریافت کرنے کو کہا کہ سید محمد جادہ شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے؟ عماد الملک نے عرض کیا کہ میں حضرت مخدوم کو جانتا ہوں، میرے 2 بچے میاں جیون اور میاں شاہین ان سے مرید بھی ہیں، پھر بھی حکم ہو تو تحقیق کروں۔ سلطان نے کہا کہ علماء کو جمع کرو اور مذکورہ بالا مسئلہ کی تحقیق کراؤ، یعنی جو مسئلہ اوپر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ معیت جو ہے وہ معیت ذاتی ہے یا معیت علمی ہے۔ جمعہ کے روز عماد الملک
پرانی دہلی کی اس مسجد میں علماء کے ساتھ گیا جہاں حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، لیکن عماد الملک علماء کے ساتھ مسجد میں اس وقت پہنچا جب حضرت گیسو دراز نماز پڑھ کر واپس جا چکے تھے۔ عماد الملک نے دہلی کے مشہور عالم مولانا سید علاء الدین کو حضرت گیسو دراز کی خانقاہ میں بھیجا کہ مسئلہ مذکورہ کے متعلق رد و قدح کر لیں، یعنی بات چیت کر لیں۔ چنانچہ مولانا علاء الدین خانقاہ آئے اور حضرت گیسو دراز سے بحث شروع کی کہ بعض اشخاص کہتے ہیں کہ آپ نے معیت سے معیت ذاتی مراد لی ہے، یعنی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ ہونے سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر بندوں کے ساتھ ہے۔ حضرت گیسو دراز نے فرمایا ہاں یہی مراد ہے۔ علماء نے معیت صفتی کہا ہے، صفت ذات سے علیحدہ نہیں ہے اور نہ جدا ہو سکتی ہے، تو اللہ کی جو معیت از روئے صفت ہوئی وہ از روئے ذات بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ معیت صفتی اعتباری ہے، حقیقی نہیں، پس اعتبار ذات میں ہو یا صفات میں اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا علاء الدین کو اس جواب سے تشفی ہو گئی اور اس کے ساتھی بھی اس دلیل کو رد نہ کر سکے۔ فیروز تغلق اور حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع۔ سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کو یہ خبر پہنچائی کہ حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھا کرتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ سلطان نے یہ سن کر حضرت گیسو دراز کو یہ کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں، یعنی تنہائی میں کیا کریں۔ اس کے بعد سے حضرت گیسو دراز اپنے حجرے میں یہ مجلس منعقد کرانے لگے، بیچ میں ایک پردہ ڈال دیتے، پردے کے دوسری طرف مریدین صف باندھ کر بیٹھتے، اور جب حضرت گیسو دراز پر وجد طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ سفر دکن۔ دہلی میں تقریباً 44 سال کے قیام کے بعد تیمور کے حملے کے زمانے یعنی 801 ہجری میں گلبرگہ منتقل ہو گئے۔ دہلی سے گلبرگہ آتے ہوئے راستے میں بہادر پور، گوالیار، بھاندیر، ایرچا، چندیری، کھمبایت، بڑودہ، سلطان پور، دولت آباد اور الند میں قیام فرمایا۔ دوران سفر میں ہر جگہ لوگ جوق در جوق استقبال کے لیے آتے۔ بھاندیر، کھمبایت اور دولت آباد کے ضابطوں یعنی حاکموں نے بھی پیشوائی کی، یعنی آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کیا۔ جہاں ٹھہرتے وہاں خواص و عوام دونوں، یعنی جو خاص لوگ ہوتے تھے حکومتی عہدے پر ہوتے تھے وہ لوگ بھی، اور جو عام لوگ ہوتے تھے وہ لوگ دونوں ہی حلقہ بیعت میں داخل ہوتے، یعنی آپ کے مرید ہو جاتے، اور حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے، اور جن کا جیسا مرتبہ ہوتا اس اعتبار سے ان کو تلقین فرما دیتے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ چندیری پہنچتے تو وہاں کے مفتی کے صاحبزادے قاضی خواجگی نے بھی، جو بڑے ذی علم بزرگ تھے، بیعت کی۔ بیعت کے بعد ذکر کی تلقین کی خواہش ظاہر کی تو حضرت گیسو دراز نے فرمایا ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالب ذکر اپنے سر پر جنگل سے لکڑیاں لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ تم خود شیخ ہو، شیخ زادہ ہو، یہاں کے صدر ہو، جنگل سے لکڑی نہ لا سکو گے، جس شغل میں ہو اسی میں مشغول رہو۔ حضرت سید گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی جب گلبرگہ کے قریب پہنچے تو سلطان فیروز شاہ نے اپنے خاندان، امراء اور دربار کے علماء و سادات اور شاہی لشکر کے ساتھ استقبال کے لیے آیا اور ادب و احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 316۔ فیروز آباد میں سلطان فیروز شاہ بہمنی کو یہ خبر پہنچی کہ دہلی سے ایک سید عالی مقام عرش احترام میر سید محمد گیسو دراز دکن تشریف لائے ہیں اور حسن آباد گلبرگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ چراغ ز شمع نبی تافتہ کہ خورشید و مہ نور ازو یافتہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع سے جلنے والا
ایک چراغ کہ خورشید و مہ و نور عضو یافتہ کہ سورج چاند اور دیگر روشنیاں اس سے دیگر جو ہیں وہ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ آیا ہوا ہے۔ سلطان فیروز شاہ ہمیشہ ایسے بزرگوں کا خواہاں رہتا تھا۔ اس خبر سے خوش ہوا اور فیروز آباد سے حسن آباد گلبرگہ آیا۔ اپنے امراء، ارکان دولت اور لڑکوں کو استقبال کے لیے بھیجا۔ امراء امیر یعنی ہم گورنر سمجھ لیں اس کو، ارکان دولت یعنی جو حکومتی عہدے کے جو لوگ ہوتے ہیں، کابینہ کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے لڑکوں کو استقبال کے لیے بھیجا اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ شہر میں تشریف لائے۔ فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتا تھا، یعنی فیروز شاہ کا ذوق جو تھا وہ حکمتوں والا تھا، اس لیے جب حضرت سید محمد گیسو دراز کو علم ظاہری خصوصاً معقولات سے خالی پایا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں، یعنی تاریخ فرشتہ میں جو یہ لکھا ہے کہ سید محمد گیسو دراز کو علم ظاہری یعنی معقولات سے خالی پایا۔ معقولات کا مطلب ہوتا ہے یعنی علم منطق، علم فلسفہ، ان سب چیزوں سے خالی پایا۔ تو آگے لکھتے ہیں مصنف کہ فرشتہ کا یہ بیان، یعنی تاریخ فرشتہ لکھنے والے کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں ہے کہ حضرت گیسو دراز علوم ظاہری سے خالی تھے، کیونکہ ہم گزشتہ اوراق میں لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا، شروع میں ہی ہم نے بیان کیا ہے۔ برہان معاصر ایک کتاب ہے، اس میں ہے برہان معاصر میں جو سلاطین بہمنی کے متعلق مستند اور اہم معلومات فراہم کرتی ہے، ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے فرشتہ کے بیان کی مطلق تصدیق نہیں ہوتی، یعنی فرشتہ، تاریخ فرشتہ کی اس بات کی بالکل بھی تصدیق نہیں ہوتی ہے، اپروول نہیں اس کو ملتا ہے جو اس نے اوپر کہا ہے کہ حضرت گیسو دراز جو تھے علوم ظاہری سے خالی تھے۔ ملاحظہ ہو، اسی سال حضرت سید محمد گیسو دراز مریدوں اور باکمال درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ دہلی سے دکن تشریف لائے اور گلبرگہ کو بھی اپنے قدم مبارک سے سرفراز کیا۔ سلطان فیروز شاہ کو بھی اس کی خبر پہنچی۔ اس کو سادات اعظام اور مشائخ عالی مقام کی صحبت سے بڑی رغبت تھی اور اہم معاملات میں اس گروہ کی رائے سے استفادہ کیا کرتا تھا، فائدہ حاصل کیا کرتا تھا۔ اسی اخلاص کی بنا پر، اسی خلوص کی بنا پر وہ حضرت گیسو دراز کی تشریف آوری سے بہت خوش ہوا اور فضلاء کی ایک جماعت کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان کے حالات معلوم کر کے ان کی حقیقت سے اس کو مطلع کرے، یعنی بادشاہ کو آگاہ کرے، بتائے۔ وہ جماعت سلطان کی ہدایت کے مطابق ان کی خدمت میں گئی اور ان کو تمام علوم ظاہری و باطنی، کشف و کرامات اور مقامات میں مرتبہ کمال پر پایا، یعنی علم ظاہری میں بھی کمال، باطنی میں بھی کمال، کشف و کرامات میں بھی کمال اور مقام و مرتبے میں بھی کمال والا پایا، اور جو کچھ دیکھا سلطان کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اس کی وجہ سے سلطان کی عقیدت میں اور بھی اضافہ ہوا اور اس کو ان کی صحبت کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی اور تعظیم و تکریم میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی، یعنی حد درجہ تعظیم و تکریم کیا۔ چند آباد گاؤں کی ان کے آستانے کے خدام کے لیے عنایت کیے۔ چند آباد گاؤں ان کے آستانے کے خدام کے لیے عنایت کیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں سلطان کو حضرت سید محمد گیسو دراز سے ایسے تعلقات پیدا ہو گئے کہ روز بروز بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سلطان گردش زمانہ سے تخت سے معزول ہو گیا، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلطان تو تخت سے معزول ہو گیا اور ان کی عدم توجہ سے جو کچھ اس کو دیکھنا پڑا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ برہان معاصر کے مؤلف کا بیان ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کو فیروز شاہ بہمنی سے کلفت ہوئی، یعنی کچھ دل میں بات لگی اور ان کی نظر توجہ سلطان کی طرف سے ہٹ گئی، اس کی طرف سے ہٹ گئی۔ چنانچہ جب وہ حصار پانگل کی تسخیر کے لیے گیا تو اس کو شکست ہوئی۔ حصار پانگل قلعے کی تسخیر کے لیے گیا، اس کو
حاصل کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے گیا تو اس کو شکست ہوئی۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کو یہ شکست محض اس لیے ہوئی کہ حضرت سید گیسو دراز کی توجہ اس کی طرف نہیں رہی تھی۔ خود سلطان فیروز شاہ بہمنی کا بھی یہی خیال تھا۔ برہان معاصر میں ہے: مردم این شکست را از کلفت سلطان الاولیاء والمحققین زبدہ آل طٰہٰ و یاسین شہباز بلند پرواز سید محمد گیسو دراز دانستند و بسبب این شکست ضعف قوائے سلطان مضاعف گشتہ۔ بارہا بزبان الہام بیان میں گزرانیدن کے موجب شکست لشکر تغیر خاطر آن فخر الاولاد سید البشر بود۔ لوگ اس شکست کو، اس ہار کو سلطان الاولیاء والمحققین زبدہ آل طٰہٰ و یاسین شہباز بلند پرواز سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلفت کے سبب سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کو جو شکست ہوئی ہے وہ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کی اس کی طرف سے توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اسی کو ان کے لشکر کی شکست کا سبب بھی مانتے ہیں۔ سیر محمدی میں حضرت سید گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی کے تعلقات کے سلسلے میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جب حضرت گیسو دراز گلبرگہ کی طرف روانہ ہوئے تو سلطان فیروز شاہ نے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر آ کر استقبال کیا۔ گلبرگہ پہنچ کر حضرت سید گیسو دراز نے ان کی درازی عمر کی دعا کی، لمبی عمر کی دعا کی۔ حضرت سید گیسو دراز کے وصال اور ان کی موت میں صرف چند دن کا فرق تھا۔ یعنی سلطان فیروز شاہ نے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ گلبرگہ پہنچ کر حضرت گیسو دراز نے اس کی درازی عمر کی دعا کی، فیروز شاہ کے بہمنی کے درازی عمر کی دعا کی۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ فیروز شاہ کے وصال اور اس کی موت میں صرف چند دن کا فرق تھا، یعنی بادشاہ اور سید گیسو دراز کی وصال میں، ان کے انتقال میں زیادہ فرق نہیں تھا، زیادہ دنوں کا، چند ہی دنوں کا۔ احمد شاہ بہمنی اور حضرت سید گیسو دراز۔ سلطان فیروز شاہ بہمنی کا جانشین سلطان احمد شاہ حضرت سید گیسو دراز کا برابر معتقد رہا، اپنی تخت نشینی سے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ان کے لیے ایک خانقاہ بھی بنوائی تھی اور خانقاہ کے درویشوں پر طرح طرح کی نوازشیں کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت وہ تخت و تاج کا مالک ہوا تھا، اس لیے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت سید گیسو دراز کا ادنا غلام بن گیا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے: سلطان احمد شاہ بہمنی سادات، علماء اور مشائخ کی تعظیم میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا تھا۔ یعنی سلطان احمد شاہ بہمنی سادات کرام، علماء کرام اور مشائخ کی تعظیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے حق میں حضرت سید گیسو دراز کی جو کرامت ظاہر ہوئی، اس کی بنا پر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ عوام اپنے بادشاہی کے دین کی تقلید کرتے ہیں، دکن کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تمام لوگ ان کے آستانے کا طواف کیا کرتے تھے، یعنی لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور سلطان نے اپنے اسلاف کی روش کے خلاف، یعنی سلطان نے اپنے بزرگوں، اپنے سے پہلے والے کے چلن کے خلاف شیخ محمد سراج کے خاندان سے ترک ارادت کیا اور حضرت سید محمد گیسو دراز کا مرید ہوا۔ یعنی ان کے خاندان والے وہ شیخ محمد سراج کے خاندان سے مرید ہوا کرتے تھے، اور حسن آباد گلبرگہ کی سرکار میں ان کے لیے چند گاؤں اور قصبے وقف کیے اور ان کی قیامگاہ کے لیے ایک عالیشان عمارت شہر کے متصل بنوائی، شہر سے ملی ہوئی ایک عالیشان عمارت بنوائی۔ اس وقت بھی جبکہ حسن آباد گلبرگہ کی حکومت خاندان بہمنیہ سے عادل شاہی خاندان میں منتقل ہو گئی ہے۔ احمد شاہ کے وقف کردہ قصبات، یعنی قصبہ اور چھوٹے چھوٹے شہر، حضرت سید گیسو دراز کی اولاد کے تصرف میں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔
گو حضرت سید گیسو دراز کا وصال سلطان احمد بہمنی کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں ہو گیا، لیکن تخت نشین ہونے سے تقریباً 21-22 برس تک وہ ان کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ یعنی تخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً 21-22 سال تک سلطان احمد شاہ بہمنی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کو شریعت کی پابندی کا بڑا خیال تھا۔ سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ اگر کبھی مقتضائے بشریت آپ کے دل میں کسی نامشروع کام کے کرنے کا خطرہ پیدا ہوتا تو غیبی طاقت مانع ہو جاتی۔ یعنی بشری طاقت کے جو انسانوں کا جو تقاضا، انسانی نفس کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق اگر آپ کے دل میں کبھی کسی ایسے کام کے کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا جو شریعت میں نہیں ہے بلکہ یعنی شریعت کے خلاف ہے، تو غیبی طاقت آپ کو روک دیتی تھی۔ احمد شاہ بہمنی کو بھی حضرت سید گیسو دراز کی صحبت میں شریعت کی پابندی کا خیال پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں شریعت کی ترویج پر بڑا زور دیا۔ برہان معاصر میں ہے کہ ہمگی ہمت والا تہمت بر ترویج شرع سید المرسلین و اعلاء اعلام اسلام گماشتہ در لوازم احکام شرعیہ و اوامر و نواہی دین مبین مصطفیہ مبالغہ و احتیاط بے نہایت فرمودی و بمراسم امر معروف و نہی منکر بنوع قیام و اقدام نمودے کہ در تمام ممالک دکن احدى ارتکاب منہیات بل تخیل آن نتوانستی نمود۔ یعنی اس پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ سلطان احمد بہمنی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین، شریعت یعنی اسلام کے احکام کو لازمی طور پر تمام لوگوں کی لازمی طور پر اس کی ترویج کی کوشش کرتے تھے۔ اوامر و نواہی دین مبین مصطفیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین مبین کے جو اوامر اور نواہی ہیں، یعنی کرنے کا حکم اور کسی کام سے رکنے کا جو حکم ہے، اس کو بھی لوگوں پر نافذ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے تھے۔ اور ہندوستان کے دکن میں اور دکن کے اندر لوگوں کو منہیات یعنی ایسے کاموں کے ارتکاب سے ہر حال میں روکتے تھے، ایسے کام کے کرنے سے ہر حال میں روکتے تھے جو شریعت میں منع ہے، بلکہ لوگ اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے اس کام کے کرنے کا۔ مقبولیت دکن کے خواص و عوام دونوں حضرت سید گیسو دراز کے فیوز و برکات کے سرچشمہ سے سیراب ہوتے رہے اور ان کی اس دیار میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ دکن کے باشندے حضرت سید گیسو دراز کے بہت زیادہ معتقد تھے، اس حد تک کہ ایک شخص نے ایک دکنی سے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ افضل ہے یا سید محمد گیسو دراز؟ اس نے جواب دیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خدا ہیں لیکن مخدوم سید محمد گیسو دراز چیز ہی اور ہے۔ اس طرح سید کی ذات سے اہل دکن کے حسن عقیدت اور اخلاص کا قیاس کیا جاتا ہے۔ اگرچہ نقل کفر نہ باشد لیکن یہ اقتباس اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے حضرت سید گیسو دراز کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحق اخبار الاخیار میں حضرت سید گیسو دراز کے ذکر کے سلسلے میں رقم طراز ہیں کہ بدیار دکن رفت و قبول عظیم یافت، اہل این دیار ہما منقاد و مطیع او گشتند۔ بدیار دکن رفت یعنی دکن کے علاقے سے چلے گئے، و قبول عظیم یا دکن کے علاقے میں چلے گئے اور عظیم مقبولیت حاصل کی۔ اہل این دیار ہما منقاد و مطیع او گشتند، تمام اس دیار کے یعنی دکن کے تمام لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ اور اس بات کا مشاہدہ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے کہ واقعی اہل دکن ان کے چاہنے والے ہیں
اور ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، جن کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو ان کے مزار پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دن ہزاروں کا مجمع آتا ہے اور جاتا ہے، اور شاید سالوں بعد وہ لوگ دوبارہ پھر نہیں آ پاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی تعداد روز بروز نئی ہی رہتی ہے، لوگ نئے ہی آتے ہیں عام طور پر، اگرچہ پرانے لوگ بھی آتے رہتے ہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ آتے ہیں۔ میرۃ الاسرار کے مؤلف لکھتے ہیں، بدیار دکن تشریف برد و در شہر گلبرگہ سکونت اختیار نمود۔ دکن کے علاقے سے تشریف لے گئے اور شہر گلبرگہ میں سکونت اختیار کی، اور وہاں ایسی عظیم مقبولیت حاصل کی کہ اس علاقے کے تمام خاص و عام ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، چنانکہ تا امروز سلاطین آجا دختران خود بفرزندان میر سید محمدی دہند، یہاں تک کہ اس دیار کے بادشاہوں نے اپنی بیٹیاں بھی میر سید محمد کے فرزندوں کے نکاح میں دے دی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ طریقہ بیعت: حضرت گیسو دراز کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اس کے ہاتھ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے اور فرماتے، تم نے اس ضعیف کے خواجہ اور اس ضعیف کے خواجہ کے خواجہ اور اسی سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا کہ اپنی نگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اور جادۂ شریعت پر قائم رہو گے، یعنی شریعت کے راستے پر چلتے رہو گے۔ کیا تم نے یہ قبول کیا؟ مرید عرض کرتا، جی ہاں میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے، الحمدللہ، پھر دست مبارک میں قینچی لیتے اور تکبیر کہتے ہوئے داہنی طرف سے کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے، اسی طرح بائیں طرف کے چند بال کاٹتے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اس کو ایک ٹوپی پہناتے۔ اس کے بعد مرید کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہتے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو فرماتے، اگر اس شخص نے صدق دل سے توبہ کی ہوگی تو اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کو جزا ملے گی۔ اور جب مرید 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا تو اس کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے، جمعہ کو غسل اور جمعہ کی نماز کی پابندی کی بھی سختی سے تلقین کرتے، پھر مختلف اوقات کے لیے نمازیں اور اوراد و وظائف بتاتے، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھنے کی بھی ہدایت کرتے۔ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 تاریخ جو اردو مہینے کے چاند کے مہینے کے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ ان ہدایتوں کو دینے کے بعد فرماتے کہ جس طرح ایک سپاہی کے لیے کمان، تیغ و سپر وغیرہ ضروری ہیں، اسی طرح ایک صوفی کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر کسی عورت کو مرید کرتے تو ایک بڑے پیالہ میں پانی لایا جاتا، اپنی شہادت کی انگلی پیالہ میں ڈالتے، عورت بھی انگشت شہادت کی انگلی پانی میں ڈالتی، اس کے بعد بیعت کرتے، وہ عورت پیالے کے پانی کو پی جاتی، پھر رومال یا دامن اس کے سر پر رکھ دیتے، اگر عورت پردہ والی ہوتی تو اس کے سامنے ایک چادر ڈال دی جاتی، پانی کا پیالہ درمیان میں رکھتے یا اس کے کسی محرم کو وکیل بناتے، وہ بیعت کرا دیتا۔ لڑکے اور مریض کو مرید نہیں کرتے تھے۔ استفتاح اور عرفہ کے دن تمام مرید حاضر ہوتے، ان سے تجدید بیعت کرتے اور پہلی بیعت سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کے لیے حکم دیتے اور زندگی بسر کرنے کے طریقے بتاتے۔ معمولات: گلبرگہ شریف کے قیام کے زمانے میں حضرت سید گیسو دراز کے معمولات حسب ذیل تھے، یعنی کچھ اس طرح تھے: 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتے، کسی وقت تنہا یا ایک آدمی کے ساتھ نماز ادا نہیں فرمائی، آخر عمر میں جب کھڑے ہونے کی قوت باقی نہیں رہ گئی تھی تو فرض، سنت اور نفل بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے، ہر روز ان اوراد کو پڑھتے جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی پڑھا کرتے تھے،
مریدوں کو بھی ان کی مداومت کرنے کو ارشاد فرماتے، یعنی مریدوں کو بھی ارشاد فرماتے کہ تم بھی ان کی پابندی کرنا۔ فجر کی نماز کے بعد 33 آیتیں اور چہل اسم پڑھا کرتے۔ آخر عمر میں ان کو اپنے ایک صاحبزادے سے بآواز بلند پڑھوا کر سنتے۔ اشراق کی نماز کے بعد اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ جوانی میں ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن آخر عمر میں صرف ایام 20 کے روزوں پر اکتفا کر لیا تھا، یعنی آخر عمر میں ایام 20 یعنی ہر مہینے اردو کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ چاشت کی نماز کے بعد درس دیا کرتے۔ درس زیادہ تر تفسیر، حدیث اور سلوک کا ہوتا، کبھی کبھی علم کلام اور علم فقہ بھی پڑھاتے۔ درس میں علماء اور شاہی حکام کے لڑکے بھی شریک ہوتے۔ دوپہر کو قیلولہ کرتے اور فرماتے، جو صوفی قیلولہ نہیں کرتا وہ رات کو اٹھنے کی نیت نہیں رکھتا، ساری رات چاہتا ہے کہ پڑا سویا رہے۔ اگر کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف فرماتے تو زوال کے بعد کسی سے لکھواتے۔ ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، تلاوت کے ساتھ مراقبہ بھی کرتے جاتے۔ آخر عمر میں جب خود تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو مولانا بہاؤالدین امام سے پڑھوا کر سنتے۔ تلاوت کے بعد پھر درس ہوتا۔ عصر کی نماز کے بعد بلا ناغہ دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کی نماز ادا فرماتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سالکوں کو خاص تعلیم دیتے تھے، یعنی جو ان کے خانقاہ میں آ کر کے دین سلوک کے راستے طے کرنا چاہتے تھے ان کو خاص تعلیم دیتے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر مریدوں اور صوفیوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے۔ داہنے طرف رشتہ دار اور بائیں طرف دوسرے لوگ بیٹھتے اور شرکائے دسترخوان کے سامنے سالن اور روٹیاں ہوتی، لیکن خود آش کے ایک پیالے پر اکتفا فرماتے۔ آش مانے ہوتا ہے آٹا، اور وہ جو کا آٹا ہوتا ہے، اسی سے کچھ بنا کر کے ان کو ایک پیالے میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس میں سے تھوڑا سا نوش فرما کر، یعنی کچھ تناول فرما کر، جس پر کچھ نظر عنایت ہوتی اس کو مرحمت کر دیتے، یعنی اس کو عطا کر دیتے۔ کھانے کے بعد مریدوں سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے، اس کے بعد آرام کرتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے۔ تہجد کے بعد ذکر و مراقبہ کرتے اور فرماتے کہ ذکر و مراقبہ سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض لوگ برسوں روزہ، نماز اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی راہ نہیں ملتی، اور یہ اس لیے کہ وہ ذکر و مراقبہ نہیں کرتے۔ تہجد ہی کے وقت اپنے مرشد کے خاص اوراد و وظائف کی بھی مداومت کرتے تھے، یعنی پابندی کرتے تھے۔ جمعہ کے دن غسل فرماتے اور بلا ناغہ جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر 3 سلام کے ساتھ 6 رکعتیں نماز ادا کرتے اور پھر بیٹھ کر مراقبہ فرماتے۔ ہمیشہ نہالچہ پر بیٹھا کرتے تھے، کسی کے لیے تعظیماً کھڑے نہ ہوتے، لیکن بادشاہ یعنی سلطان فیروز بہمنی آتا تو کھڑے ہو جاتے اور اس کو مخاطب کر کے فرماتے، تم اولو الامر ہو، اس لیے تمہارے واسطے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں، یعنی اولو الامر کی تعظیم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اسی لیے کہا ہے، اور وہ بادشاہ سلطان وقت ہے، وہ اولو الامر میں ہوتا ہے۔ جب بادشاہ آنا چاہتا تو ایک دن پہلے کہلا دیا کرتا، جواب جاتا کہ فلاں دن آؤ، اس کے آنے سے پہلے زیادہ کھانا پکانے کا حکم دیتے، اور جب دسترخوان بچھا دیا جاتا تو دسترخوان پر اور لوگ بھی شریک ہوتے۔ بادشاہ کھانا کھاتا اور کچھ تبرک بھی ساتھ لے جاتا۔ ایک موقع پر دسترخوان پر ہر شخص کے سامنے 4 روٹیاں رکھی جاتی تھیں، ایک گہری رکابی میں سالن ہوتا، دو آدمی ساتھ کھاتے تھے۔ ہر شخص کے سامنے آش کا بھی ایک پیالہ ہوتا۔ کھانے کے درمیان پانی نہیں دیا جاتا۔ جب لوگ کھا کر فارغ ہو جاتے تو ہر شخص اپنا بچا ہوا حصہ اور آش کا پیالہ اٹھا کر ساتھ لے جاتا۔ سماع خواجگان چشت کی طرح سماع سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے،
کیونکہ چشتی سلسلے میں سماع محفل سماع کا بہت ہی خاص اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے سے ہیں، اسی لیے خاندان چشت کی طرح سماع سے یہ بھی غیر معمولی شغف اور دلچسپی رکھتے تھے۔ فرماتے فتح کار من بیشتر در تلاوت و سماع بود۔ راہ سلوک کی ابتدائی زمانے میں ایک بار اپنے خاص یارانہ طریقت کے ساتھ ایک ایسی مجلس کرائی جس میں ہر قسم کے مزامیر تھے۔ مزامیر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس۔ 3 دن تک یہ مجلس جاری رہی، گو مکان کا دروازہ بند رہتا تھا لیکن اس کے ارد گرد لوگ جمع رہتے تھے۔ مجلس کے بعد اپنے مرشد حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، سید محمد اس طرح سماع نہ سنا کرو۔ حضرت گیسو دراز کا بیان ہے کہ من از آن وقت بعض مزامیر نہ شنیدم۔ مجلس سماع میں یعنی میں نے اس وقت سے ہی مزامیر کے ساتھ سماع نہیں کیا ہے، نہیں سنا ہے۔ مجلس سماع میں عود بہت جلایا جاتا تھا، اگر رات ہوتی تو بکثرت روشنی کی جاتی۔ دوران سماع میں وجد کی حالت میں کوئی گر پڑتا تو مجلس روک دی جاتی۔ اکثر فارسی کی غزلیں گائی جاتی۔ فرماتے ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل کو رقیق کرنے والی ضرور ہوتی ہے، اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے اور عاجزی و انکساری کی طرف مائل کرتا ہے۔ عام طور سے صوفیہ ہندی راگ ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن سرود کے ہنر اور موسیقی کار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے، اس میں کچھ اور ہی ذوق اور لذت ملتی ہے۔ سماع کے وقت مریدوں کو غیر معمولی کیفیت کے اظہار سے منع فرماتے، لیکن خود بعض اوقات بے حد مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور غایت اضطراب میں رقص کرنے لگتے۔ ازدواجی زندگی یعنی ان کی خاندانی عائلی زندگی۔ 40 سال کی عمر میں سید احمد ابن مولانا جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون حبالہ عقد میں آئیں۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی اور حضرت سید یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی، اور 3 صاحبزادیاں۔ دونوں صاحبزادے جید عالم تھے۔ معقولات و منقولات کی تعلیم دہلی کے اساتذہ قاضی عبد المقتدر، مولانا خواجگی نحوی، مولانا محمد بغرا اور مولانا نصیر الدین قاسم سے پائی۔ سید حضرت گیسو دراز اپنے بڑے صاحبزادے کے ظاہری و روحانی کمالات سے متاثر تھے، چنانچہ فرماتے اگر محمد اکبر میرا لڑکا ہوتا تو میں اس کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر لاتا۔ حضرت سید محمد اکبر نے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی زبان میں لکھیں، مثلاً معارف، علم نحو پر عربی زبان میں ایک رسالہ ہے، شرح ملتقط، اس میں اپنے والد بزرگوار کی تفسیر کلام پاک کی شرح لکھی ہے، عقیدہ بزبان فارسی زبان میں، اباحت سماع یعنی سماع کا اور قوالی کا حلال ہونا، رسالہ اباحت پوشیدن کفش در مسجد، رسالہ اباحت پوشیدن کفش در مسجد، اور مقامات صوفیان اور تصریف مالکی، شرح سوانح، رسالہ مسئلہ فارسی زبان، رسالہ علم صرف۔ اپنے والد بزرگوار کے ملفوظات کے 2 مجموعے بھی مرتب کیے جن میں جوامع الکلم زیادہ مشہور و مقبول ہوا۔ 811 ہجری میں والد بزرگوار سے خلافت پائی، لیکن 7 مہینے کے بعد ہی رحلت فرما گئے۔ حضرت سید گیسو دراز نے محبوب فرزند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ ان کا مزار ایک علیحدہ گنبد میں گلبرگہ شریف میں ہے۔ حضرت سید گیسو دراز نے اپنے دوسرے صاحبزادے سید یوسف کو بھی خلافت دی تھی، اور وہ اپنے والد کے
جانشین ہو کر سجادہ ارشاد پر متمکن ہوئے، یعنی وہ ان کے سجادہ نشین بنے، اور بعد وفات اپنے والد بزرگوار کے مزار شریف کے پائیں میں دفن ہوئے۔ وصال گلبرگہ شریف میں 22 سال تک رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب عمر شریف 104 سال کی ہوئی تو فیوز و برکات کا یہ سرچشمہ بند ہو گیا۔ وصال 16 ذی قعدہ یعنی آج ہی کی تاریخ میں 825 ہجری میں اشراق و چاشت کے درمیان ہوا۔ وفات کے موقع پر ان کے خلیفہ حضرت شیخ ابوالفتح نے فرمایا: این مصیبت دین است، مخدوم دین و دنیا سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔ ذکر آ چکا ہے کہ سلطان فیروز بہمنی کے جانشین سلطان احمد شاہ بہمنی کو حضرت سید گیسو دراز سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے گلبرگہ شریف میں ان کے مزار پر نہایت عالیشان گنبد تعمیر کرایا اور اس کو طلائی نقش و نگار سے آراستہ کیا۔ دیواروں پر طلائی حروف میں کلام پاک کی آیتیں بھی لکھوائیں۔ رتبہ بلند صوفیہ کرام میں قطب الاقطاب، عالم، قامع بیخ کفر و بدعت، مقصود خلقت عالم، معدن عشق، ہمدم وصال، کلید مخازن حضرت ذوالجلال، مست الست، نغمات بے ساز، محبوب حق وغیرہ کے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ حضرت سید گیسو دراز کے عظیم المرتبت بزرگ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی یعنی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے جلیل القدر بزرگ بھی ان کی خدمت میں روحانی استفادہ کے لیے تشریف لائے۔ وہ ان کی ملاقات کے سلسلے میں فرماتے ہیں: چوں بشرف ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز مشرف شدم، عام مقدار حقائق و معارف کہ از خدمت وے بحصول پیوستند، ہیچ مشائخ دیگر نبود، سبحان اللہ چے جذبہ قوی داشتند۔ یعنی حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملازمت سے میں مشرف ہوا، یعنی ان کی خدمت میں آیا، تو اس مقدار میں حقائق و معارف ان کی خدمت سے حاصل ہوئے کہ کسی دوسرے مشائخ کے اندر یہ نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کیا قوی جذبہ رکھتے ہیں وہ اپنے اندر۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: در سیر نخستیں کے بجانب دیار دکن واقع شد، ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز کردیم، بغایت عالی شان یافتم و تصنیفات بسیار از آن حضرت برزدہ و در آخر مصنفات حضرت میر است کہ در وحدت وجود مطلق ایمائے نسبت صاحب نصوص کرداند۔ این فقیر تغیر مزاج کردہ بانواع دلائل عقلی و نقلی، نشان خاطر آن حضرت نمودہ و اما فرجہ نیاف کے در تصنیف اصلاح کردہ آید۔ برہان معاصر کے مؤلف نے حضرت سید گیسو دراز کو قدوۃ و ارباب حال، سر دفتر اصحاب کمال اور قطب سپہر سیادت و معرفت، مرکز دائرہ حقیقت و طریقت، شاہباز بلند پرواز لکھا ہے۔ مولانا عبدالحق اخبار الاخیار میں حضرت سید گیسو دراز کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ جامع است میان سیادت و علم و ولایت، شان رفیع و درجہ منیع و کلام عالی وارد او را درمیان مشائخ چشت مشرب خاص و در بیان اسرار حقیقت طریق مخصوص است۔ اور خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف رقم طراز ہیں: از عظماء اولیاء حق بیں و کبرائے مشائخ متقدمین و خلیفہ راستین شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی است۔ یعنی اولیاء حق کے عظیم اولیاء حق میں سے ان کو سمجھ، و کبرائے مشائخ متقدمین اور گزشتہ مشائخ میں بڑوں میں سے بڑا ان کو سمجھ، و خلیفہ راستین اور شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے خلیفہ راشدین یعنی سچے خلیفہ ہیں یہ۔ مرۃ الاسرار میں ہے: مقبول عالم و عالمیان گشت و عالم از حسن معاملت و فیض
من گردید، عالم اور عالمیان یعنی دنیا کے مقبول اور دنیا بھر کے لوگوں کے مقبول ہوئے، اور ان کے حسن معاملت سے ایک عالم فیض پا رہا ہے۔ وصیت کمالاتش از شرق تا غرب فرار رسید، اور ان کے کمال کی وصیت جو ہے وہ شرق سے غرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ تصنیف یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، پہلے ذکر آ چکا ہے کہ جب حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم باطن کی طرف مائل ہوئے تو علوم ظاہری کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مرشد حق حضرت چراغ دہلوی نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا۔ مرشد کی جوہر شناس نگاہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سید گیسو دراز اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی منبع فیوز و برکات بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید گیسو دراز نے عربی اور فارسی میں چھوٹی بڑی کتابیں بکثرت لکھی ہیں۔ سیر محمدی کے مؤلف نے حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں۔ ملتقط یہ صوفیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے۔ تفسیر کلام پاک یہ تفسیر کشاف کے طرز پر لکھنی شروع کی تھی، لیکن صرف 5 پاروں تک ہی تحریر فرما سکے۔ حواشی کشاف یعنی کشاف جو تفسیر کی بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے، اس پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ شرح مشارق حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شرح ہے۔ ترجمہ مشارق یہ مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے۔ معارف یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی مشہور کتاب عوارف المعارف کی شرح ہے، عربی میں لکھی گئی ہے۔ ترجمہ عوارف یہ عوارف کی فارسی شرح ہے، لیکن ترجمہ عوارف کے نام سے مشہور ہے۔ شرح تعارف یہ حضرت شیخ ابو بکر محمد ابن ابراہیم بخاری کی کتاب تعارف کی شرح ہے۔ شرح آداب المریدین عربی یہ حضرت سید ضیاء الدین ابو النجیب عبد القاہر سہروردی کی مشہور و معروف تصنیف آداب المریدین کی عربی شرح ہے۔ نمبر 10 شرح آداب المریدین آداب المریدین کی ایک فارسی شرح بھی لکھی تھی، جس کو مولوی سید حافظ عطا حسین نے ایڈٹ کر کے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ شرح فصوص الحکم یہ شیخ محی الدین عربی کی مشہور تصنیف کی شرح ہے۔ فصوص الحکم جو ہے یہ شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے شرح فصوص الحکم۔ شرح تمہیدات عین القضات حمدانی یہ حضرت ابو المعانی عبداللہ المعروف عین القضات کی مشہور صوفیانہ تصنیف تمہیدات کی شرح ہے۔ ترجمہ رسالہ قشیریہ یہ امام ابو القاسم عبد الکریم ابن حوازن القشیری کے رسالہ کا فارسی ترجمہ ہے۔ اور حظائر القدس اس کو عشق نامہ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نسخہ بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے کتب خانے میں بھی موجود ہے۔ رسالہ استقامت الشریعہ بطریقت الحقیقہ اس میں شریعت، طریقت اور حقیقت کی بحث ہے۔ اس کا ذکر انڈیا آفس کے فارسی مخطوطات میں کی فہرست میں بھی ہے۔ ترجمہ رسالہ شیخ محی الدین ابن عربی رسالہ سیر النبی اور شرح فقہ اکبر عربی و فارسی دونوں میں ہے۔ حواشی قوت القلوب یہ حضرت طالب محمد ابن الحسن ابن علی کی مشہور کتاب قوت القلوب پر حاشیہ ہے۔ اور اسماء الاسرار اس کتاب کو جناب مولوی سید عطا حسین صاحب نے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز تحریر فرماتے ہیں، میری کتاب اسماء الاسرار میں باطل کو آگے سے آنے کا موقع ہے نہ پیچھے سے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں توحید کی تجرید اور تفرید کے افراد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مولانا عبدالحق اپنی کتاب اخبار الاخیار میں رقم طراز ہیں۔ یکی از تصنیفات مشہور میر سید گیسو دراز کتاب اسماء است کہ حقائق و معارف بزبان برمزد کہ حقائق و معارف بزبان برمزد ایما و الفاظ و ارشادات بیان کردہ، یعنی یہ میر سید گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات میں سے ایک کتاب کا نام ہے، جو کہ حقائق و معارف میں زبان زد عام ہے
اور الفاظ و اشارات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں مولوی سید عطا حسین لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن و تصوف و سلوک و معارف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب، کوئی تصنیف نہیں ہوئی ہے۔ مبتدی یعنی ابتدائی، متوسط یعنی درمیانہ، اور منتہی یعنی آخری درجے کے طلباء سب کے لیے مفید ہے۔ اس میں ذکر ہے، شغل ہے، مراقبہ ہے، مراتب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، توحید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں، غرض سب ہی کچھ اس کے اندر ہے۔ نمبر 21 حدائق الانس، اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ حسب ذیل کتابوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر ہیں۔ ضرب الامثال، شرح قصیدہ معنی، شرح عقیدہ حافظیہ، شرح چند ورق، رسالہ در بیان آداب و سلوک، رسالہ در بیان اشارات محبان، رسالہ در بیان ذکر، رسالہ بیان رایت ربی فی رسالہ بیان رأیت ربی فی احسن صورہ، اور رسالہ در بیان معرفت، رسالہ در بیان بود و ہست و باشد۔ سیر محمدی کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمار کیا ہے جو حضرت سید گیسو دراز نے اپنے خلفاء کو لکھ کر دیے تھے۔ ان تحریری خلافت ناموں کی تعداد 4 ہے۔ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے فارسی مخطوطات میں حضرت گیسو دراز کے کچھ رسائل کے یہ بھی نام ہیں: رسالہ در تصوف، شرح بیت امیر خسرو دہلوی، رسالہ اذکار خانوادہ چشتیہ، اور وجود العاشقین۔ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز کی ایک تصنیف خاتمے کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو شروع آداب المریدین کا تکملہ یا ضمیمہ ہے، لیکن اب خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں حضرت سید گیسو دراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک سالک کے عبادت و معاملات کا لائحہ عمل پیش کیا ہے جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو بھی حافظ سید عطا حسین صاحب نے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے ایک پرمغز مقدمے کے ساتھ حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔ مکتوبات: حضرت سید گیسو دراز کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیاٹک سوسائٹی میں ہے، جس میں ان کے 61 مکتوبات ہیں۔ مکتوبات یہ خطوط کو کہا جاتا ہے۔ ان کے خلیفہ شیخ ابوالفتح علاء الدین نے اس کو مرتب کیا ہے۔ ملفوظات: تذکروں میں حضرت سید گیسو دراز کے ملفوظات کے 4 مجموعوں کا ذکر آتا ہے۔ سیر محمدی میں ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر نے 2 مجموعے مرتب کیے تھے، ایک دہلی میں اور ایک سفر گجرات میں۔ اخبار الاخیار میں ہے: خدمت میر را ملفوظات است مسمى بجوامع الکلم کے بعض از مریدان او کے نیز نام محمد نام دارد جمع کردہ۔ یعنی میر سید گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کے بہت سے ملفوظات ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے جوامع الکلم۔ اس کو ان کے مریدوں میں سے ایک ایسے شخص نے مرتب کیا ہے کہ جن کا نام بھی محمد ہے۔ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی، انڈیا آفس اور برٹش میوزیم کے فارسی مخطوطات کی فہرستوں میں جوامع الکلم کے مرتب کا نام محمد اکبر حسینی بتایا گیا ہے، جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت گیسو دراز کے مرید تھے، لیکن جوامع الکلم کا جو مطبوعہ ایڈیشن حیدرآباد سے شائع ہوا ہے اس میں حافظ محمد حامد صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے سید حسین المعروف بے سید محمد اکبر حسینی لکھا ہے۔ جوامع الکلم کے اس مطبوعہ ایڈیشن کے مقدمے میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ مؤلف آن جواہر ثمین و در خوش آب بندائے بندگان حضرت علیہ محمد اکبر حسینی۔ بہرحال جوامع الکلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔ اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز فرماتے ہیں: کار ای ملفوظ بجائے از جہت تحقیق و تدقیق گویا کہ گفتار خود را خود می نویسم و ملفوظ خود را خود جمع کنم۔ یعنی ان ملفوظات کو جمع کرنے کا کام بہت ہی الگ ہے۔ تحقیق و تدقیق کے اعتبار سے گویا کہ
اپنی ہی بات کو میں لکھوں بھی اور اپنے ہی کہے ہوئے جملوں کو میں جمع بھی کروں۔ اس میں 18 رجب 802 ہجری سے 23 ربیع الثانی 803 ہجری تک کے ملفوظات ہیں۔ حافظ مولوی سید عطا حسین نے خاتمہ کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے مرید قاضی علم الدین بہروچی نے گلبرگہ میں 811 ہجری کے بعد ملفوظات کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ دیوان کبھی کبھی بے ساختہ غزلیں اور رباعیاں بھی کہہ دیتے تھے۔ ان کی غزلوں اور رباعیوں کو ان کے پوتے سید ید اللہ عرف سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ تعلیمات حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف اسماء الاسرار اور ان کے ملفوظات جوامع الکلم میں تصوف کے بعض دقائق و قوامص پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحث کی ہے، لیکن ان بحث کا اجمالی ذکر خواجگان چشت اور دوسرے صوفیاء کرام کی تعلیمات کے سلسلے میں ہو چکا ہے، اس لیے ان کے اعادہ کے بجائے ان کو دوبارہ ذکر کرنے کے بجائے حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف خاتمہ سے ان ضوابط و قوانین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو حضرت سید گیسو دراز کے نزدیک سالکوں کی زندگی کا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ خاتمہ 195 صفحوں پر مشتمل ہے۔ اس کی ہر سطر لائق مطالعہ ہے۔ جب ان اولاد میں خاتمہ 195 صفحوں پر مشتمل ہے اور اس کی ہر سطر لائق مطالعہ ہے، لیکن ان اوراق میں ان سب کو نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ وضو سالکوں کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے۔ وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کریں، بے وضو نہ سوئیں۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کر لیں اور دوگانہ ادا کریں۔ وضو کرنے میں کسی سے بات چیت نہ کریں اور اس کا خیال رکھیں کہ ان کا ہر عضو دوسرے سے علیحدہ بھی ہے اور ملا بھی ہے۔ نماز فجر صبح ہونے سے پہلے اگر رات کی تاریکی باقی رہے تو رات کی باقی ماندہ نفلوں کو پورا کر لیں۔ فجر کی نماز اول وقت ادا کریں۔ فجر، عشاء اور مغرب کی نمازوں میں قرات لمبی نہ ہو۔ نماز میں حضور قلب مقدم رہے، یعنی دل حاضر رہے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے وقت سے اشراق کی نماز پڑھنے تک حتی الوسع کسی سے نہ بولیں، یعنی جہاں تک ہو سکے کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اشراق سے ہلکی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی تکان دور ہو جائے، اور دوسرے وقت اوراد و وظائف میں گرانی پیدا نہ ہو اور مضمحل نہ رہیں، یعنی تھکے تھکے نہ رہیں، بوجھل سے نہ رہیں۔ کچھ آرام کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں۔ چاشت اشراق کے بعد اور چاشت سے پہلے اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، تلاوت کلام پاک بھی کریں۔ تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں، پھر چاشت کی نمازیں اسی طرح ادا کریں کہ 4 رکعتیں تو اشراق سے متصل پڑھی جائیں، یعنی ملی ہوئی پڑھی جائیں، اور 4 چاشت پر وقت گزر جانے کے بعد اور 4 چاشت کے زوال پر ادا کی جائیں۔ قیلولہ زوال کے وقت قیلولہ کریں تاکہ شب بیداری میں سہولت ہو۔ نماز فی زوال زوال کے وقت 2 رکعتیں ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں، اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں، مراقبہ بہتر ہے۔ ظہر، عصر، مغرب ان میں سے ہر نماز اول وقت ادا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد مخصوص وظائف پڑھیں۔ عصر کی نماز سے اوابین ادا کرنے تک کسی سے نہ بولنا بہتر ہے۔ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ عشاء مغرب کی نماز کے بعد اور نمازوں کے پڑھنے سے اگر طبیعت میں کچھ گرانی محسوس ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ بعض صوفیاء کے نزدیک عشاء کی نماز کے لیے آدھی رات مستحب وقت ہے۔ آرام کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، اور بقیہ تمام رات نفل پڑھنے، ذکر اور فکر کرنے میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ معمولات شب رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے حصے میں اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، دوسرے حصے میں سوئیں،
تیسرے حصے میں ذکر اور مراقبہ کریں۔ بعض صوفیہ مغرب کے وقت صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں، پھر عشاء تک نوافل میں مشغول رہتے ہیں، عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہیں، پھر سو رہتے ہیں۔ سالکوں کی نیند بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے۔ وہ سوئیں تو اپنے وجود سے باخبر رہیں، اور سوتے وقت یہ سوچیں کہ نیند اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ جو نیند اللہ کو بھلا دے وہ قابل مذمت ہے۔ بعض صوفیہ کو نیند میں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے وہ بیداری میں مطلع نہیں ہوتے۔ کم سونے کے لیے کھانے اور پینے میں تقلیل ضروری ہے، یعنی کم سونے کے لیے کھانا پینا بھی کم کرنا ضروری ہے۔ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھیں۔ تہجد کے بعد اوراد و وظائف اور تلاوت کلام پاک، ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہیں، لیکن ان سب میں مراقبہ عزیز ترین مشغلہ ہے، یعنی سب سے پسندیدہ کام مراقبہ ہے۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کسی شہرت کے ڈر سے عبادت اور ریاضت کو ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے۔ اگر ایک سالک کمالات کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے تو بھی وہ اپنے اوراد و وظائف کے معمولات کو ترک نہ کرے۔ روزہ ارکان تصوف میں ہے، اس لیے صوفی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزے سے نفس مغلوب رہتا ہے، یعنی نفس کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس میں غرور اور عجب پیدا نہیں ہوتا، غرور اور اپنے آپ پر فخر پیدا نہیں ہوتا۔ صوم دوام بہترین قسم کا روزہ ہے، یعنی ہمیشہ روزے کی حالت میں رہنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز کے وقفے سے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ صوم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض ہفتہ میں 3 روز، یعنی دوشنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ، اور بعض صرف 2 روز، یعنی پنجشنبہ اور جمعہ، بعض مہینے کے شروع اور آخر میں، بعض مہینوں کی 20ویں تاریخ، اور بعض سال میں 3 مہینہ، بعض شوال کے پہلے 6 روز، اور بعض ایام بیز یعنی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں روزے رکھتے ہیں۔ طے کے روزے: جب ایک طالب حقیقی پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ طے کے روزے رکھتا ہے۔ اس میں وہ افطار کے وقت پانی تو پی لیتا ہے، لیکن کبھی متواتر 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ، کبھی 6 مہینہ اور کبھی 1 سال تک کچھ نہیں کھاتا۔ یہ ہیں طے کے روزے۔ اعتکاف رمضان کے آخر عشرہ میں ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کبھی 40 دن، کبھی 80 دن اور کبھی 120 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ 40 دن کا اعتکاف شعبان کی آخری 10ویں تاریخ اور پورے رمضان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو 40 محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اسی دن کا اعتکاف 80 دن کا اعتکاف رجب سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو 40 عیسیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح 120 دن کا اعتکاف اور بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف میں ذکر اور مراقبہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ آداب طعام: سالکوں کے لیے تقلیل طعام ضروری ہے، یعنی تھوڑا کھانا ضروری ہے، اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھائیں وہ بالکل حلال ہو۔ اپنی روزی کو حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی تاویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہو اور اس میں وہ شرکت کریں لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں یا تھوڑا ہی کھانا چاہتے ہوں تو اس کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دیں، اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ کھانا شروع ہو تو پہلے خود لقمہ نہ اٹھائیں، بڑے لقمے سے پرہیز کریں۔ لقمے کو 3 انگلیوں سے اٹھائیں اور جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی چیزوں سے آلودہ نہ کریں۔ پہلے روٹی اور گوشت کھائیں، اس کے ساتھ ترشی ملا لیں، پھر یعنی کہ کوئی کڑوی چیز ملا لیں جیسے دہی وغیرہ، پھر میٹھی چیزیں کھائیں۔ عاش ہو تو شروع یا آخر میں پئیں۔ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر نہ چھوڑیں، یا تو پوری کھائیں یا آدھی۔ زیادہ سیر ہو کر کھانے کے بجائے کچھ بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔ دعوت کے کھانے کی نہ زیادہ تعریف کریں اور نہ برائی بیان کریں۔
کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پئیں، لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ڈکار نہ لیں، مجلس میں خلال نہ کریں۔ میزبانوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے چاہیے، یعنی میزبانوں کو یہ چاہیے کہ وہ مہمانوں کے سامنے ایسا کھانا پیش کرے جو جلدی ہضم ہو جائے، لیکن مہمانوں کے سامنے جیسا بھی کھانا آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اگر میزبان صاحب احتیاج ہو یعنی ضرورت مند ہو تو مہمان اس کی خدمت میں کچھ نذر نقد پیش کرے۔ آداب سماع: مجلس سماع کے لیے ایک علیحدہ مکان ہو، ارباب دنیا اور امراء کے لڑکے اور بچے اور عورتیں اس میں شریک نہ ہوں، یعنی دنیا دار لوگ اور بادشاہوں کے بچے اور ان کے لڑکے اور عورتیں اس میں شریک نہ ہو۔ اس میں سالکوں اور مریدوں کو غسل کر کے طاہر اور باوضو ہو کر اور سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے اور وقار کے ساتھ بیٹھیں اور مراقبہ میں رہیں۔ گانے والوں پر نظر نہ رکھیں اور نہ ان کی موسیقی پر دھیان دیں۔ اشعار کی ترکیب کو بھی خیال میں نہ لائیں۔ نہ ہر لمحہ واہ واہ کریں اور نہ آہ آہ۔ گریہ طاری ہو تو ضبط کریں۔ زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پرہیز کریں۔ اضطراب میں پیاس معلوم ہو تو پانی نہ پئیں۔ حتی الوسع اپنے اعضاء میں جنبش پیدا نہ ہونے دیں، یعنی جہاں تک ہو سکے اپنے جسم کے حصوں میں کسی طرح کی جنبش یعنی اس کو ہلنے نہ دیں۔ مزامیر کے متعلق فرمایا کہ فقہا کے نزدیک یہ حرام ہے، اس لیے ان سے سختی کے ساتھ احتراز کرنا چاہیے۔ سماع کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اسی کے بعد بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں۔ احترام شیخ: ایک مرید جب اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہو تو اس کو اس طرح دیکھے جیسے کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو۔ پیر کے سامنے کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے، پشت اس کی طرف نہ ہونے دیں۔ اس کے روبرو کھڑا ہو تو نظریں اپنے پاؤں پر رکھے، بیٹھا ہو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، زور سے نہ بولے اور نہ کسی کو زور سے پکارے۔ پان نہ کھائے، ہاں اگر پیر کی طرف سے عطا ہو تو کھا لے۔ اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو لقمہ چھوٹا اٹھائے اور کھاتے وقت ایک دانہ بھی نیچے نہ گرنے دے۔ اپنی انگلیوں کو کھانے سے آلودہ نہ کرے، یعنی کھانا کھاتے وقت وہ کھانے انگلیوں میں ایک دم لگے ہوئے نہ رہیں۔ ایک مرید دنیاوی کاموں میں اپنے پیر کو اپنی ہی طرح یا اپنے سے بھی کمتر سمجھے، لیکن امور الہی میں اس کو پیغمبروں اور احمد خاتم رسول کا قائم مقام سمجھنا چاہیے۔ پیر کی مجلس کو مجلس حق تصور کرنا چاہیے۔ ایک مرید اپنے پیر کی باتوں کو شریعت کے میزان پر تولے، اگر اس کے مطابق ہوں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بات بظاہر شریعت کے خلاف ہو تو اس پر غور و تأمل کرے، اور اگر اس میں کوئی خاص عذر یا راز معلوم ہو تو اس پر عمل کرے، کیونکہ پیر بعض ایسے حقائق سے واقف ہوتا ہے جن سے ایک مرید بالکل ناواقف ہوتا ہے۔ ایک مرید پیر کے سامنے مراقبہ یا ذکر میں مشغول نہ ہو، لیکن کسی حال میں بھی پیر سے غافل نہ رہے۔ پیر سے غافل رہنا بڑی محرومی ہے۔ ایک مرید جہاں بھی ہو اس کا دل پیر کے تصور سے خالی نہ ہو، پیر کا نام ہر وقت زبان پر ہو اور رفتار، گفتار، وضع قطع میں اس کا اتباع ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے۔ اس کا ایک حکم بجا لانے سے مرید ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ 100 سال کی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ پیر جس کام کا حکم دے مرید سمجھے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے صادر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں اشارتاً کنایتاً بھی کسی کے پیر کی اہانت کرتا ہو تو اس سے مرید اس طرح دور رہے جس طرح کہ ایک زاہد شیطان سے دور رہتا ہے، یعنی ایک عبادت گزار جس طرح شیطان سے دور رہتا ہے ویسے ہی ایسے شخص سے دور رہے جو کسی کے بھی پیر کی توہین کرتا ہو۔ اگر پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو بڑے احترام سے رکھے۔ پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی پورا احترام کرے۔ پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے۔ اگر پیر مرید کو نامشروع کاموں کی دعوت دیتا ہو،
یعنی اگر پیر مرید کو ایسے کاموں کی دعوت دیتا ہو جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے تو مرید ایسے پیر کو چھوڑ دے، لیکن اس طرح کے پیر کو معلوم نہ ہو کہ اس نے بد اعتقادی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی ہے، یعنی تب بھی پیر کو پتہ نہ چلنے پائے۔ احترام شریعت، ایک مرید حقیقت و طریقت کو شریعت کا ضد نہ سمجھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا خلاصہ تصور کرے۔ جس طرح اخروٹ کا مغز اخروٹ کے چھلکے سے بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے، پھر بھی مغز کا جز چھلکے میں اس طرح ملا ہوتا ہے کہ اس سے بھی تیل نکالا جاتا ہے، اسی طرح حقیقت، طریقت اور شریعت تینوں ایک ہی ہیں۔ تزکیہ اخلاق، جب تک ایک شخص تمام دنیاوی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے، راہ سلوک میں گامزن نہ ہو، اور جب وہ کسی کا مرید ہو کر خلوت میں بیٹھے تو اپنے اور دوسروں کے تمام حقوق ادا کرے، اس کے پاس عورتیں اور بیویاں اور کنیزیں زیادہ نہ ہوں، اس میں مطلق ریا اور غصہ نہ ہو، یعنی بالکل بھی اس کے اندر دکھاوا اور غصہ نہ ہو، دنیا داروں کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہے، وراثت میں جو مال اور دولت ملنے والی ہو اس سے بھی باز آئے، اگر کوئی اس کا مال بھی لے لے تو اس کے لیے شور و غوغا نہ کرے، وہ کسی دوسرے کے خیر و شر سے واسطہ نہ رکھے، اس کے دل میں جتنی ہوس ہو اس کو دور کر دے، اگر دور نہ ہو تو مجاہدہ و ریاضت کرتا رہے، اس کو ہمیشہ اپنی موت کا منتظر رہنا چاہیے، انتظار کرتے رہنا چاہیے، ایسی تفریح سے جو جائز بھی ہو پرہیز کرے، یعنی جائز تفریح سے بھی پرہیز کرے تو ناجائز تفریح کا کیا عالم ہوگا سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھے، جو کام آج کرنا ہے وہ آج ہی کرے، کسی حال میں اپنے نام کی شہرت نہ دے، بازار صرف شدید ضرورت کے وقت جائے۔ فقہا نے طہارت و لطافت کی جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرے، ان سے زیادہ پر عمل کرنا بیکار ہے۔ گرسنگی یعنی بھوک، تشنگی یعنی پیاس اور شب بیداری کو دوست رکھے، بھوک، پیاس اور راتوں کو جاگنا، عبادت کرتے ہوئے جاگنا کو اپنا محبوب بنا کر رکھے، غلاموں اور کنیزوں سے سختی سے پیش نہ آئے، لوگوں کی آمد و رفت اپنے یہاں زیادہ نہ ہونے دے، امیروں کی صحبت سے گریز کرے یعنی بچے، اگر کوئی 2 وقت مسلسل اس کا کھانا لا کر دے تو تیسرے وقت اس کی صحبت سے احتراز کرے، بچے، کیونکہ فاقہ نفس کی شکستگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فاقہ نفس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے۔ مصیبت کے وقت مضطر اور مضطرب نہ ہو، کسی حال میں نہ روئے، روئے بھی تو اس لیے کہ کہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اس کو موت نہ آ جائے۔ اپنی درازی عمر کے لیے خداوند تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ راہ سلوک میں اس کو ترقی درجات حاصل ہو۔ سخت ضرورت کے وقت مثلا مہمان کے آنے یا حقوق ادا کرنے یا صلہ رحمی کے لیے یا غایت گرسنگی کی حالت میں قرض لے سکتا ہے۔ سخت حالات میں سخت ضرورت کے پیش نظر مہمان کے آنے کی وجہ سے یا لوگوں کا کسی کا بھی حق ادا کرنے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے قرض لے سکتا ہے، لیکن قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے، پند و نصائح کا فرض انجام نہ دے یعنی لوگوں کو نصیحت کرنے کا فرض انجام نہ دے، کیونکہ یہ کام کاملوں کا ہے، جو مکمل لوگ ہیں۔ سلوک پر کوئی کتاب لکھنے کی بھی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ کام عارفوں کا ہے، زیادہ تر خاموش رہے۔ شرکت جہاد، ضرورت کے وقت ایک سالک جہاد میں بھی شرکت کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے شریک نہ ہو کہ اس کو درجہ شہادت ملے گا اور زندہ رہ گیا تو ثواب ملے گا۔ یہ نیت مستحسن ضرور ہے، لیکن ایک سالک کی نیت اس سے ماوراء ہونی چاہیے۔ وہ جہاد میں صرف خداوند تعالیٰ کی خاطر شریک ہو، وہ جہاد میں اپنی تلوار کو سیف اللہ، اپنے کو سہم اللہ اور اپنے سنان کو سنان اللہ سمجھے، یعنی بھالے کو، اپنے بھالے کو اللہ کا بھالا سمجھے، اپنی تلوار کو اللہ کی تلوار سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ کا حصہ سمجھے۔ شاہی ملازموں کا اخلاق، اگر کوئی سالک بادشاہ کا ملازم ہے اور اس کو کوئی نامشروع کام کرنے کو کہا جائے، اگر کوئی سالک بادشاہ کا ملازم نوکر ہے
اور اس کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے تو ایسی ملازمت اس کے لیے حرام ہے۔ سالک اگر ملازمت میں رہے تو رعایا کے ساتھ معاملات میں اس طرح پیش آئے جیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہو۔ رات کو ذکر و فکر میں مشغول رہے لیکن دن کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہ چھوڑے۔ اپنی ملازمت کو اس لیے برقرار رکھے کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں خصوصاً کمزوروں اور عاجزوں کو نجات دلا سکے گا۔ مال و دولت کی ہوس نہ کرے۔ نامشروع کپڑے مثلاً ریشمی قبا، ریشمی موبند اور کلاه زر نہ پہنے۔ اگر بادشاہ نامشروع کپڑے عطا کرے تو اس کے سامنے پہن لے، پھر باہر آ کر اتار دے۔ اگر تیسرے روز بادشاہ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جانے کی رسم ہو تو پہن لے، لیکن فقہا کے نزدیک یہ بھی مرجوح ہے، یعنی نہیں پہننا ہے۔ بادشاہ کا اخلاق: اگر کوئی بادشاہ راہ سلوک میں گامزن ہو تو وہ سلطان ابراہیم ادہم، معاویہ ثانی اور عبداللہ ابن زبیر بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ بادشاہی کے لیے موزوں ہو تو پھر اسی فرض کو انجام دے، سلوک کی طرف مائل نہ ہو، اور حکومت میں ایسے متدین اور صالح لوگوں کو عہدہ دار مقرر کرے جو شرعی احکام کو نافذ کرا سکیں اور اس کو باخبر رکھیں کہ احکام شرعی پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس کی حکومت میں کوئی مسلمان زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو سختی سے وصول کرے، اور اگر زکوٰۃ دینے میں حیلہ کرتا ہو تو چند تازیانے بھی لگائے، یعنی اس کو چند کوڑے بھی لگائے، اور وہ اس پر نظر رکھے کہ اس کی سلطنت میں کوئی شراب یا دوسری نشہ آور چیزیں نہ پی سکے۔ اگر کوئی پیتا ہو تو اس کو 80 کوڑے لگائے۔ فقیروں، کمزوروں، یتیموں اور عاجزوں، لنگڑوں، گونگوں اور بیواؤں کی پوری خبر گیری کرے۔ ان کو برباد ہونے سے بچا لینے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں۔ بادشاہ اگر راہ سلوک میں گامزن ہے تو اپنے نفس اور جسم کو اعلاء کلمۃ الدین کے لیے وقف کر دے، یعنی دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے وقف کر دے، اور دل کو خداوند تعالیٰ کے جلال و عظمت اور قہر کے تصور میں مشغول رکھے۔ وہ اپنے کو جتنا ہی زیادہ ذلیل سمجھے گا اتنا ہی زیادہ خداوند تعالیٰ سے قریب تر رہے گا۔ خلفاء: حضرت گیسو دراز کے بعض خلفاء کے اسماء گرامی یہ ہیں، یعنی کچھ خلفاء کے نام یہ ہیں۔ مولانا علاء الدین گوالیاری ابتداء میں سلطان محمد تغلق کو پڑھایا کرتے تھے۔ گوالیار میں فتویٰ نویسی کے عہدے پر مامور تھے، آخر میں کالپی چلے آئے تھے اور یہیں رحلت فرمائی۔ شیخ صدر الدین خوندمیر ان کے والد بزرگوار اور دادا ایرچا کے شیخ الاسلام تھے۔ قاضی اسحاق محمد چھرا کے مفتی تھے۔ قاضی محمد سلیمان قاضی علیم الدین ابن شرف مزار پاک پٹن میں ہیں، ان کا مزار پاک پٹن میں ہے، اور حضرت سید محمد اکبر حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت ابو المعالی ابن سید احمد حضرت گیسو دراز کے صالح اور خادم تھے، مزار گلبرگہ شریف میں ہے۔ خواجہ احمد دبیر سلطان فیروز بہمنی کے دبیر تھے۔ مولانا ابوالفتح ابن مولانا علاء الدین گوالیاری خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ صاحب تصنیف تھے۔ ان کی کتابوں کے نام یہ ہیں: عوارف المعارف، تکملہ در نحو و مشاہدہ در تصوف، مزار کالپی میں ہے، اور حضرت سید یوسف یہ حضرت سید گیسو دراز کے صاحبزادے تھے، اور حضرت سید ید اللہ حضرت سید گیسو دراز کے پوتے تھے۔ قاضی راجہ گلبرگہ کے صدر جہاں تھے۔ شیخ زادہ شہاب الدین مولانا بہاؤالدین دہلوی حضرت سید گیسو دراز کی نمازوں میں امامت کرتے تھے۔ ملک زادہ عز الدین اور ملک شہاب الدین یہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت پر، ان کے تلامذہ سے متعلق، ان کے والدین مشائخ سے متعلق، ان کے عبادت و ریاضت سے متعلق باتیں بتائی ہیں۔ ان میں کسی طرح کی کوئی خامی ہوئی ہو، گستاخی ہوئی ہو تو ان کی بارگاہ میں بھی اور رب کی بارگاہ میں بھی میں معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے مزارات پر جو لوگ جانے والے ہیں وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرا سلام بھی وہاں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔